ایکسپریس نیوز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ سفارتکاری کیا چیز ہوتی ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے خواتین کسی لمبی چوڑی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ سیدھی سادی بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے کی کہانی ہے۔ یہ کہانی ہم میں سے ہر شخص بچپن میں سنتا ہے، لیکن بدقسمتی سے بعد ازاں اسے فراموش کر دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، ندی پر پانی پیتے ہوئے بھیڑیے نے بھیڑ کے بچے کو کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، تم میرا پانی گدلا کر رہے ہو۔ اور بھیڑ کے بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا تھا، جناب آپ بلندی پر کھڑے ہیں اور میں نچلی جگہ پر، پانی تو آپ گدلا کر رہے ہیں۔ اب آپ کو یقیناً اس کا جواب بھی یاد ہوگا۔ بھیڑیے نے جواب دیا تھا، تم نے مجھے گالی دی تھی۔ بھیڑ کے بچے نے پوچھا، جناب میں نے آپ کو کب گالی دی تھی؟ بھیڑیے نے جواب دیا، 6 مہینے پہلے۔ اس پر بھیڑ کے بچے نے کہا، جناب میری عمر صرف 5 ماہ ہے، 6 ماہ پہلے تو میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا بھیڑیے نے اس دلیل کا کیا جواب دیا تھا۔ بھیڑیے نے کہا تھا، چلو اگر تم نے گالی نہیں دی تھی تو پھر تمہاری ماں نے دی ہوگی۔ بہرحال قصہ مختصر، اس کہانی کا وہی انجام ہوا جو عموماً اس قسم کی گفتگو کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی طاقت جیت گئی اور کمزوری اس طاقت کا لنچ بن گئی۔ سفارتکاری بھی بھیڑیے اور بھیڑ کے بچے کے درمیان گفتگو ہوتی ہے۔ بھیڑ کا بچہ اپنی جان بچانے کے لیے 1000 قسم کی دلیلیں دیتا ہے، لیکن بھیڑیا اس کی ہر حقیقت، اس کی ہر دلیل کو جھٹک دیتا ہے، اور آخر میں اس گفتگو کا وہی نتیجہ نکلتا ہے جو بھیڑ کے بچے اور بھیڑیے کے مذاکرات کا ہمیشہ نکلتا ہے۔ سفارتکاری ایک ایسا کھیل ہے جس میں پہلی، دوسری اور آخری فتح ہمیشہ طاقتور کی ہوتی ہے، اور کمزور خواہ کتنا ہی سچا اور کھرا کیوں نہ ہو، یہ ہمیشہ ہار جاتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ سفارتی محاذ پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس صرف اور صرف ایک آپشن بچتا ہے، اور وہ ہے طاقت۔ آپ اگر طاقتور ہیں، آپ اگر مضبوط ہیں، اور آپ اگر متحد ہیں تو پھر آپ پانی کو خواہ کتنا ہی گدلا کر لیں، یہ پھر بھی، یا پھر اپنی پیدائش کے فوراً بعد کسی بھی نزدیک ترین بھیڑیے کو گالی دے دیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گی۔ اور یہی فارمولہ عام زندگی اور سیاسی زندگی میں بھی کام آتا ہے۔ کہا جاتا ہے، طاقتور کا گز ہمیشہ 4 فٹ کا ہوتا ہے۔ پرساد نیٹو فورسز نے 26، 28 اور 30 سپتمبر کو پاکستان کے علاقوں میں داخل ہو کر بمباری کی تھی۔ اس کے جواب میں پاکستانی حکومت نے امریکہ اور نیٹو دونوں سے شدید احتجاج کیا تھا۔ جب اس احتجاج کا کوئی مثبت نتیجہ نہیں نکلا تو حکومت نے نیٹو کی سپلائی بند کر دی۔ آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ افغانستان میں کام کرنے والی نیٹو فورسز کو 80% اسلحہ، خوراک اور پیٹرول پاکستان کے راستے سپلائی کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ سے روزانہ سینکڑوں کنٹینر کراچی پہنچتے ہیں، اور یہ کنٹینرز بازاں پاکستان کے راستے افغانستان جاتے ہیں۔ اس سپلائی کی اجازت سابق صدر پرویز مشرف نے اپنے دور میں دی تھی، اور موجودہ حکومت نے بھی یہ سلسلہ جاری رکھا تھا۔ پاکستانی حدود میں داخل ہو کر آپریشن کے بارے میں بھی 2 قسم کی اطلاعات ہیں۔ یورپی اور امریکن میڈیا کا کہنا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے نیٹو کو پاکستان میں داخل ہو کر آپریشن کی اجازت بھی دے رکھی تھی، جبکہ موجودہ حکومت اس قسم کے کسی معاہدے کا اعتراف نہیں کر رہی۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ ہے تو یہ سامنے کیوں نہیں آ رہا، اور اگر نہیں ہے تو ہم پاکستان میں داخل ہونے والے نیٹو کے ہیلی کاپٹرز اور فوجیوں کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ دوسرا سوال، کیا صرف نیٹو کی سپلائی لائن معطل کر دینا کافی ہوگا؟ کیونکہ نیٹو فورسز سپلائی معطل ہونے کے باوجود اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی۔ انہوں نے کل 7 گھنٹوں کے دوران شمالی وزیرستان میں 3 ڈرون حملے کیے تھے، جن میں 18 افراد جاں بحق ہو گئے، اور یہ حملے سپلائی لائن بند ہونے کے بعد ہوئے۔ کل اسلام آباد میں نیٹو کے 28 ٹینکرز بھی چلا دیے گئے، اور یہ سوال بھی اپنی جگہ بہت اہم ہے کہ مغربی میڈیا بار بار یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ نیٹو نے طالبان کے خلاف جنگ کو پاکستانی علاقوں تک پھیلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہم آج کے حالات میں ان سوالوں کا کیا جواب دیں گے؟ یہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں؟ یہ اپنی جگہ بہت اہم ہے، لیکن ان حالات کے موجد جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اپنی سیاسی جماعت بھی لانچ کر دی ہے۔
کیا پرویز مشرف اور ان کی پارٹی ان حالات کے بانی ہونے کے باوجود کامیاب ہو جائے گی؟ اور ہم نیوکلیر پاور ہونے کے باوجود دنیا کی اس ندی پر بھیڑ کا بچہ بن کر کیوں کھڑے ہیں؟ یہ سارے سوال ہمارے آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.